اسرائیل نے رات ایک بار پھر ایران کے اوپر حملہ کر دیا، جس کے نتیجے میں ایران کا آرمی چیف اور کئی اہم کمانڈر اور کئی اہم شخصیات شہید ہو گئی۔ اور یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہے کہ اسرائیل ایران کے اندر اپنے ٹارگٹس کامیابی سے ہٹ کر رہا ہے، بلکہ وہ اس سے پہلے قاسم سلیمانی کو ہٹ کر چکا ہے، مبینہ طور پر سابق ایرانی صدر ابراہیم رئیسی کو ہٹ کر چکا ہے، اور علل اعلان وہ ایران کے اندر اسماعیل ہنیہ کو شہید کر چکا ہے۔ سوال یہ ہے کہ ان تین لوگوں کے ابھی تک کوئی بدلے نہیں لیے ہیں ایران نے۔ ویسے تو ان کے نعرے دعوے بڑے ہوتے ہیں کہ ہم نے فلاں مسجد کے اوپر لال جھنڈا لہرا دیا ہے، جس کا مطلب انتقام ہوتا ہے۔ خیر، یہ بات یہیں پر رہنے دیتے ہیں، لیکن اگر ایران نے واقعی اسرائیل جیسے دفاعی طاقتور ملک سے لڑنا ہے تو اس کو اپنے دو چیزوں کا صفایا کرنا ہوگا۔ سب سے پہلے غداروں کا صفایا کرنا ہوگا، جو ان کے ہر اہم شعبے، ہر اہم محکمے میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ رات اسرائیلی طیارے جاتے ہیں ایئر سٹرائکس کرنے، اور بالکل وہاں پر ایئر سٹرائکس کرتے ہیں جہاں پر اہم شخصیات اہم میٹنگ میں موجود ہوتی ہیں۔ سوال یہ ہے کہ ان کو خبر کس نے دی تھی کہ رات کے اس پہر فلاں جگہ پر اہم میٹنگ میں اہم شخصیات بیٹھی ہوئی ہیں، وہیں پر جا کر ایئر سٹرائکس کر دو۔ اور دوسری، انٹیلیجنس ایجنسیوں کو مضبوط کرنا ہوگا۔ حالانکہ پہلے ہی سوشل میڈیا اور انٹرنیشنل میڈیا کے اوپر یہ باتیں ایک ہفتہ سے گردش کر رہی تھیں کہ اسرائیل ایران کے اوپر حملہ کر سکتا ہے، تو پھر ایران کی انٹیلیجنس ایجنسیاں کہاں تھیں؟ ان کو یہ بات معلوم کیوں نہیں تھی کہ کب اور کس وقت اسرائیل ہمارے اوپر حملہ کر سکتا ہے؟ ایران کی انٹیلیجنس ایجنسیاں اس حد تک کمزور ہیں کہ 8 جنوری 2020 کو ایران نے ایک میزائل مار کر عام مسافر طیارے کو گرا دیا تھا، جس میں تقریباً 180 لوگ سوار تھے۔ اب آپ خود اندازہ لگائیں کہ ایران کی انٹیلیجنس ایجنسیاں کس حد تک فیل ہیں۔ میں پھر بھی ایران کے ساتھ کھڑا ہوں، کیونکہ ایران ایک طاقتور اور ایک ظالم اور ایک غلیظ ملک کے خلاف کم از کم لڑ تو رہا ہے۔